کسی کو گھٹنے تک ہوگا، کسی کو کمر تک ہوگا، کسی کو سینے تک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جو کفار ہوں گے وہ بالکل ڈوبے ہوئے ہوں گے، اتنا بڑا سخت ترین دن ہوگا، اور تمام انبیاء بھی اس دن نفسی 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 کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جلال کے اندر ہوگا، اللہ اس سے کہتا ہوگا، اور دنیا جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ تم جاؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات اور چھٹکارا خلاصی عطا فرمائے۔ آج اللہ اپنے قہر و جلال کے اندر ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے نفسی نفسی نفسی۔ آج میں بھی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ گویا کہ سب انبیاء کے پاس جائیں گے، سب تمام انبیاء جواب دے دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، آج آپ دعا کریں۔ وہ بھی نفسی نفسی کہیں گے، آج میں بھی نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا نہیں کر سکتا، میری بھی مجال نہیں ہے، مگر آؤ میں ایک ایسی شخصیت کے پاس تجھے لے جاتا ہوں، یقیناً مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر میرے آپ کے آقا پوری کائنات کے پیغمبر امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبی کے اندر آئیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں چل پڑوں گا، میں کسی کو انکار بھی نہیں کروں گا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤں گا، میں اپنی جبین کو جھکا دوں گا، اور میں اپنے پروردگار کی اتنی تعریف کروں گا، میں اتنی تعریفیں کروں گا، میرا پروردگار میرا سینہ مبارک مزید کھول دے گا، اور میں اپنے پروردگار ساری کائنات کے خالق اور مالک کی تعریفیں شروع کر دوں گا۔ میں جبین جھکائے ہوا ہوں، میں اپنے سر کو اٹھا اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا کر اپنے رب کو منا رہا ہوں، اپنے رب کی تعریفیں کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے پیارے محبوب آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لفظ جگر، آمنہ کے نور نظر، سید الاولین والآخرین، او میرے پیارے محبوب پیغمبر تم اپنا سر مبارک اٹھاؤ اور تم بخشش کی دعا کرتے جاؤ، میں اللہ رحمت کے دریا بہا کر تیری امت کو معاف کرتا چلا جاؤں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں اس وقت تک اپنا سر مبارک نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے ایک امتی کے دل کے اندر بھی جن کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں محمد ان کا بھی ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل نہ کرا دوں، اس وقت تک میں جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اتنے بڑے عظیم پیغمبر کے ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے جان لیوا ہیں، نہیں میرے بھائیوں، حضور کی محبت سے سرشار ہیں، ہم غلامان محمد ہیں۔ آؤ قرآن سے محبت کر لو، صاحب قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو، انشاءاللہ میرے رب کا جنت کا وعدہ ہمارے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو پڑھو، قرآن اللہ کا عظمت والا کلام ہے، خدا کی قسم قرآن معجزہ نما کتاب ہے، قرآن پرتاثیر کتاب ہے۔ تم دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفر اپنے زوروں پر ہے، آمنہ کے لال ادھر دعا کرتے ہیں ادھر دعا کرتے ہیں، اللہ اسلام کو عزت اور غلبہ دینا ہے تو پھر مجھے عمر عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ ادھر کافروں نے بھی منصوبہ بنا لیا کہ آج محمد عربی کا انقلاب نبوت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کون کرے گا؟ ایک جوان ہوتا ہے جس کا جو خطاب کا بیٹا جس کا عمر کہتے ہیں، کہتا ہے یہ کام میں کروں گا اور اتنا انعام حاصل کروں گا۔ عمر تو بڑا جری تھا، عمر بہادر بھی تھا۔ میرے بھائیوں، جب وہ چلتا ہے راستے میں ایک صحابی ملتا ہے، اس نے کہا عمر کیا ارادہ ہے؟ آج
کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آج یا عمر رہے گا یا محمد بن عبداللہ رہے گا۔ میرے رب نے کہا عمر تو میرے محبوب کا غلام بن کر رہے گا، محمد پوری دنیا کا سردار بن کر رہے گا۔ خیر تو ہے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے معلوم ہونا چاہیے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب بھی محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، تیرا بہنوئی بھی آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ چکا۔ بڑا غصہ، جو غصہ وہاں جانے کو تھا اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر چلا جاتا ہے۔ غصہ زیادہ ہو گیا اور مشتعل ہو گیا عمر، اور زیادہ جب مشتعل ہو گیا تو جناب جب جا رہا ہے تو وہاں جب اپنی بہن کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز عمر کے کان میں پہنچ جاتی ہے۔ مجھے بات سے سارے پیچھے کہہ رہے ہیں، میں تینوں روزہ ہی چوپتا تو وہی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عمر نے سن لیا، دروازہ زور سے کھٹکھاتا۔ کون؟ پوچھتے ہیں من دبدل باب، کون؟ بیٹانا عمر۔ عمر کا نام تھا، دبدبا تھا عمر کا نام۔ اس وقت بھی لوگ سن کر ڈرتے اور کانپتے تھے، آج بھی میرے امیر عمر کا نام سن کر دنیا جلتی ہے، سڑتی ہے۔ اللہ اکبر، عمر عمر ہے، سب کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی اپنا راستہ بدل جاتا ہے۔ اور عمر دریائے نیل کے نام خط لکھتا ہے، رکا ہوا دریا بھی چل پڑتا ہے۔ اگر مدینے کی سرزمین پر زلزلہ آتا ہے عمر درہ فاروقی مار کر اس کو کہتا ہے کیا تیرے اوپر عمر نے کوئی ناانصافی کی ہے؟ رک جا، آج تک پھر کبھی مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ ان کے بعد سے کہتے ہیں تو عمر کے نام سے چڑھتا رہے، سڑتا رہے عمر اور ابو بکر آج بھی میرے محبوب محمد کے قدموں میں گنبد خضرا میں مزے لوٹ رہے۔ سبحان اللہ کہتا ہے، آج بھی ابو بکر و عمر کی نصیب کے قربان جائیے، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی جنت دے گا۔ سب کہو انشاءاللہ، سارے کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، توحید پرستوں کے لیے بنائی ہے، مشرکوں کے لیے نہیں بنائی۔ اللہ نے محمد کے دیوانوں کے لیے بنائی ہے، محمد کے دشمنوں کے لیے نہیں بنائی ہے۔ ہاں، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، مساجد کو آباد کرنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، مگر ابھی دیر ہے، مریں گے قبروں میں جائیں گے، قبروں سے کب اٹھیں گے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر روزے جزا سزا کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، پھر جناب حساب و کتاب ہوگا، پھر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سمجھے وہاں سے کہتے ہیں اگر ابو بکر و عمر کی نصیب اور خوش قسمتی کے قربان جائیے، آج بھی اس جنت سے اعلیٰ جنت میں آج بھی مزے لے رہے ہیں۔ خدا کی قسم اس جنت سے بھی اعلیٰ جنت ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، آپ میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ قرآن ہے، اور جب عمر نے قرآن کی تلاوت سنی دروازہ کھل گیا، حسین کے عمر آیا ہے یہ تو ہمیں ایسا تشدد کرے گا، خیر کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسا جرم تو نہیں کیا، ہم نے آمنہ کے لال کی غلامی قبول کی ہے۔ اس راستے میں اگر موت بھی آ جائے قبول ہے، سبحان اللہ۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صرف نعرے، صرف نعرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی طور پر بھی غلامی رسول میں موت نصیب فرمائے، آمین۔ عمر نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا ہاں عمر یہ صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ عمر مارنے پیٹنے لگ جاتا ہے، تشدد کرتا ہے، بہنوں کی داڑھی نوچتا ہے، لہولیان کر دیتا ہے۔ بہن جب چھڑاتی ہے بہن بالوں کو پکڑ کر زمین پر پٹکتا ہے اور لہولیان کر دیتا ہے۔ آخر بہن ہے، بہن لہولیان ہو جاتی ہے، زخموں سے چور چور ہو جاتی ہے، اور وہ بھی وہ خطاب کی بیٹی ہے۔ یہ عمر خطاب کا بیٹا ہے، وہ خطاب کی بیٹی ہے، عمر کی بہن ہے۔ وہ کہتی ہے بھائی عمر سن میری بات، جس خطاب کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے اسی خطاب کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے۔ اگر تو اپنے کفر پر قائم ہے، میں محمد کے ہم دین پر قائم ہے، جان جا سکتی ہے۔ اس دل سے محمد کی محبت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ سبحان اللہ۔
बस उधर मेरे मुस्तफ़ा की दुआ भी अल्लाह के अर्श पर कबूल हो चुकी है। सब सुभान अल्लाह। बस उमर बेबस हो जाता है, ये कुरान का असर है। उमर कहते हैं अच्छा वो मुझे कलाम तो सुनाओ जिसकी तुम तिलावत कर रहे थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं नहीं भाईजान अभी आपका जिस्म ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है, गुस्ल करो, कपड़े पहनो, वुजू करो, फिर अल्लाह का अजमत वाला कलाम तुझे सुनाए। सुभान अल्लाह। ऐसा ही किया। फिर मुख्तसर वक्त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान अल्लाह अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। पढ़ा जा रहा है, उमर की अकड़ी हुई गर्दन कुरान की तिलावत से झुक जाती है और जब कुरान सुनता है उमर अपने हाथ जमीन पर टिका कर झूम कर मेरे रब का अज़मत वाला कुरान सुन रहा है। कुरान की तिलावत खत्म होती है, उमर कहता है जल्दी करो, देर न करो, जिस मोहम्मद की गुलामी का तौफ तुमने गले में डाला है, कलमा पढ़ा है, मुझे उसी मोहम्मद अरबी के कदमों में मुझे मेरे भाइयों उमर मेरे आका के कदमों में जाता है। हुजूर ने फरमाया उमर कैसे आए हो? मेरे आका निकला तो कुछ और इरादे से था, मगर आपकी गुलामी मुझे मिल जाए तो मेरे लिए भी एजाज है। पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ये कुरान है, कुरान ने अपना असर दिखा दिया। कुरान को पढ़ो, कुरान दुनिया के अंदर भी नफा देने वाला है, कब्र में भी नफा देगा, क़यामत वाले दिन भी नफा देगा। कुरान को पढ़ो, कुरान पर अमल करो, अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को कुरान के हाफिज बनाओ, आलिम पर अमल बनाओ, इंशाअल्लाह कब्रें अल्लाह तबारक व तआला मुनव्वर और रोशन कर देगा। और जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह हाफिज कुरान आमिल कुरान से फरमाएगा सुभान अल्लाह तेरे एजाज में तेरे माँ बाप को भी सुभान अल्लाह जन्नत अता कर दी है, नूरानी ताज पहनाया जाएगा। अरे ऐसा ताज होगा ऐसा कि ऐसी जमात आ रही होगी और लोग कहेंगे यार कोई अंबिया की जमात आ रही है या सहाबा की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है। आवाज आएगी नहीं नहीं, मोहम्मद अरबी के उम्मती हाफिज कुरान आमिल कुरान के माँ बाप की जमात यहाँ है। और ऐसा ताज होगा चांद सूरज सितारे मिलकर भी उसके नूर का मुकाबला नहीं कर सकते। और खानदान के 10 अफराद जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, मेरा परवरदिगार फरमाएगा जाओ इनको भी जहन्नम से छुटकारा खलासी है। हाफिज कुरान आमिल कुरान ये तो मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर, घर के अंदर, सफर हजर में कुरान पढ़ा करता था। आजा आज कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा और कुरान पढ़ता जा, पढ़ता चला जा। जहाँ तेरा कुरान खत्म होगा वही तेरा आखिरी मकाम होगा। मेरे भाइयों इस कुरान के साथ डुबकी लगाओ, कुरान पर अमल करो, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी माँ बहन बेटियों ने आप बुजुर्गों ने भी शिरकत की है इस बाबरकत तकरीब में। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और ये जो ख़त्म कुरान की तकरीब होती है इसमें जो दुआ होती है वो दुआएं यकीनन कबूल होती है, समझा। इस लिहाज से आप और हम भी खुश नसीब हैं कि हम ख़त्म कुरान की बाबरकत तकरीब में हाजिर हो गए हैं। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहनी है, दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहनी। एक आखिरी बात मेरी सुन लो, मैं अपनी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी आई हैं तो आप हजरात भी बैठे हैं, तो एक बात ये है कि दुआ जो है इसकी बहुत बड़ी तासीर है। दुआ जो है सारी इबादत का मकसद है। दुआ मुख्तुल इबादत, दुआ इबादत का मकसद, दुआ इबादत का मकसद है। मकसद जो है ना ये हो तो फिर आदमी जनाब जरी और बहादुर और तकड़ा होता है। ये भी भेजे कोई ना हो तो फिर उन्हें असर ही कोई नहीं, क्यों नहीं भेजा ही कोई ना हो, मगज ही कोई ना हो, असल मगज के अंदर दुआ इबादत सुभान अल्लाह, ये इबादत का मगज है, जान है। इसको दुआ का इंतजाम किया करो, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। और ये बता कर अल्लाह ताला से मांगा करो। और ये दिन जो है अय्याम और वक्त जो है ये अल्लाह से मांगने का रो 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 कर मांगना हो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
صحابہ سے فرمایا میرے صحابیوں اللہ سے رو کر مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کو بندے کی رونے والی ادا بڑی پیاری لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جس طرح بچہ روتا ہے نا، ماں کا بچہ روتا ہے نا، ماں روٹی پکا رہی ہے، کھانا تیار کر رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ جناب بچہ رو رہا ہے، یہ کہنے چلو میں ہول پھول کے دو پکا لوا، ہانی پکا لوا، جھاڑو پھیر لوا، میں کر لوا، وہ کر لوا، پھر نہیں چک لوا، بچے تو پھر رونا بھی ہے زاروں کا کار۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو اب کیا ہوتا ہے، اب جناب علی جس طرح پھر ماں کا دل کلیجہ باہر آتا ہے، فوراً اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو اپنے ساتھی سے لگاتی ہے، اس کو چومتی ہے، اس کی جناب رخسار کو چومتی ہے، اس کے ہاتھوں کو چومتی ہے، وہ میرا سکندر، وہ میرا جان، وہ میرا ستارہ، وہ میرا بادشاہ، وہ میرا وزیر اعظم، وہ میں قربان جاواں، میں مر جاواں، تینوں کو تکلیف نہ ہوئے۔ ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، کیونکہ بچہ ہے نا، اس کی اولاد جو ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب امت روتی ہے، جب بندہ روتا ہے تو پھر خالق کائنات کی رحمت کو ترس آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، جی میرا بندہ مانگ، جو مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار۔ تو میرے بھائی رو کر اپنے رب کو مناؤ، اپنے رب کو راضی کر لو، خوش کر لو۔ مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، بڑوں کو بھی چاہیے، چھوٹوں کو بھی چاہیے، بچوں کو بھی چاہیے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیق کی بیٹی ہے، میرے نبی کی زوجہ ہے، سارے مسلمانوں کی ماں ہے، سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال اپنے گھر کے اندر تشریف لاتے گئے، آج میرے آقا محمد عربی کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، اور بڑی دھیمی دھیمی بڑی مبارک چال کے اندر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اماں جان دیکھ کر مخصوص بڑی خوش ہو رہی ہیں کہ آج میرے آقا کی طبیعت مبارک بڑی خوش طبع ہے اور بڑے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ اماں جان نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عرض کرنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ حضور کی بڑی محبوبہ ہے اور بہت پیاری گھر والی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور نے فرمایا نہیں عائشہ میں نے جانا ہے، باہر صحابہ بیٹھے ہیں اور میرے انتظار میں ہیں۔ اماں جان کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو شمع رسالت کے پروانے تو ہر وقت آپ کی خدمت میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، یا رسول اللہ آج مجھے بھی وقت دے دو، میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے بات کر دی ہے آپ۔ حضور ٹھہر گئے، حضور نے فرمایا ہاں عائشہ بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ گل سمجھ ہم نہیں پہ بولو تو صحیح نا، پھر میں سیر گلا میں بیٹھے ہو، بولو تو صحیح نا۔ حضور نے فرمایا عائشہ بتاؤ کیا بات ہے۔ میرے آقا میرے ابا ابو بکر نے کہا تھا کہ جب حضور کی ایسی مبارک طبیعت کو دیکھے نا، مسکراہٹ ہو، تبسم ہو اور ذرا کھلی ہوئی طبیعت ہو، تو اس دن جو ہے آپ میرے لیے بھی دعا کرانا اور اپنے لیے بھی دعا کرانا۔ سبحان اللہ۔ کیا دعا ہے یا رسول اللہ؟ دعا کر دو میرے ابا ابو بکر کا بھی اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے، سبحان اللہ۔ اللہ قیامت والے دن میرا بھی اور میرے ابا ابو بکر کو بھی جنت کا داخلہ بھی مل جائے، سبحان اللہ۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا دیے، اپنی رحمت والی چادر پھیلا دیتی ہے۔ اللہ کا پیارا پیغمبر دعا فرماتا ہے اللہ میرے ابو بکر پر بھی رحم فرما، ابو بکر کی بیٹی میری عائشہ پر بھی رحم فرما، اللہ میرے ابو بکر کا بھی خاتمہ ایمان پہ فرما، اس کو بھی قیامت والے دن بغیر کسی رکاوٹ کی جنت کا داخلہ عطا فرما، میری عائشہ صدیقہ کو بھی خاتمہ ایمان والا نصیب فرما اور اس کو بھی جنت کا داخلہ عطا فرما۔ حضور مانگ رہے ہیں، اماں جان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کی آنکھوں سے آنسو بہ، دعا ختم ہو جاتی ہے، میں مختصر بات کر رہا ہوں، بس یہی بات، وہ دعا ختم ہوتی ہے تو حضور نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ عائشہ مجھے لگتا ہے تو خوشی سے رو رہی ہے، سبحان اللہ، جی میرے آقا میں خوشی سے رو رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا میری عائشہ یہ دعا میں اپنی ساری امت کے لیے روزانہ 2 مرتبہ کرتا ہوں۔ اتنا بڑا رحمت للعالمین پیغمبر ہے جو اپنی گنہگار امت کو ہر لمحہ یاد رکھتا ہے، امت کو بھی
ہمیں چاہیے کہ اپنے محبوب کی سچی پیروی ہمیں کرنی چاہیے اور اسوہ رسول کو اپنانا چاہیے اور آمنہ کے لال کی ذات عالی کے اوپر کثرت کے ساتھ ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے. پڑھتے رہو گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس رات کی ساری برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہرحال ہم سب قاری صاحب کو قرآن مجید سنانے پر اور سننے والوں کو ماشاءاللہ قرآن